बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आजकल तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन अवाम में गुमनाम है। जिस मर्जी टीवी देख लो, दिन में 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें या मीडिया टॉक मुस्लिम लीग नून के सहबान करते हैं, और जो मीडिया पर फर्ज कर दिया गया है आपने लाइव दिखाना है। और तो और मौलाना फजल रहमान भी काबिल तराम आज बोले, मुझे मुल्क की माशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, लेकिन आइन गया भाड़ में, इलेक्शन होता नहीं होता। बिलावल भुट्टो भी बज़ाहिर कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए एफर्ट्स नहीं करते, अपना रोल अदा नहीं करते। क्या खौफ है इन तमाम सियासी जमातों को, पीडीएम की, मुआसवाए तरीके इंसाफ और जमात इस्लामी को, जो इलेक्शन से फरार भागते हैं? क्या शिकस्त का खौफ इन्हें मैदान से भागने पर मजबूर कर रहा है? तो ये तो कोई सियासत ना हुई, ये तो कोई मर्दानगी ना हुई। आए मैदान में मुकाबला करें, हार जीत है। लेकिन खैर, सिर्फ और सिर्फ जब पूरी हुकूमत की तवानाई और बाहर बैठे भी मुस्लिम लीग को हुकूमत की पूरी अख्तियारत मिले, तो फिर भाड़ में गया आइन और कानून, फिर मोजा ही मोजा, लुटो ही लुटो, फुटो ही फुटो, सब कुछ नून लीग की गिरफ्त में। लेकिन नून लीग के हाथों से जो निकला वो अवामी वोट, अवामी ताकत, जो आपको अवामी नुमाइंदा बनाते हैं। खैर, ये तो शायद सिलसिला चलता रहे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनवरी में इलेक्शन होंगे, होते हैं 2024 या 25, ये बात की बात है। नाज़रीन, ये महीना, हर हफ्ते भी पाकिस्तान में तो हर लम्हा ही अहम लम्हा और हर लम्हा ही गैर अहम है, क्योंकि इस पाकिस्तान में इंसाफ का हसूल मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। नाज़रीन, इस हफ्ते फिर एक अहम केसों की समाअत होगी, उसका नतीजा क्या निकलता ये नहीं पता। केस ज़ेरे समाअत अहम तरीन है। अगर ये मेरिट पे फैसला होता है तो फिर पाकिस्तान की सियासी रुख बदल जाएगा, ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा और अवामी नुमाइंदों के पास आ जाएगा, या निगरान डमी नुमाइंदों के पास रहता है, या जो नून लीग अपोजिशन में है उसके पास रहता है। ये अब डिपेंड करता है अदालतों में क्या फैसले आते हैं। नाज़रीन, इमरान खान के अहम केसेस की अदालतों में समाअत होगी अब आइंदा हफ्ते, यानी कल से होने वाले शुरू में इमरान खान के खिलाफ साइफर केस, जो एतजाज एहसन के मुकोल, जिसका वजूद ही नहीं, जो उन्होंने जिम्मेदारी पूरी की, जिम्मेदारी पूरी करने पर साइफर केस का ट्रायल जेल में होगा या खुली अदालत में। कमाल है भाई, कभी खुली अदालत में पूरे पूरे बेंच बैठते हैं, और कभी वो केस जिसमें अवाम का इंटरेस्ट है, 25 करोड़ अवाम जानना चाहती है हक़ाइक़ क्या है, उसे जेल में बंद कमरों में करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को महफूज कर रखा है। फैसला ये महफूज बड़ी मजबूती से करते हैं। फैसला क्या होता है वो तो बाद की बात है। पीर के बाद किसी भी रोज सुनाया जा सकता है कि इमरान खान का तोशाखाना का केस का मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर, अगर है, लफ्ज अगर है, फैसला इमरान खान के हक में आता है, जिसके बहुत कम सार है, लेकिन ये अदालत आलिया ही बताएगी, तो नाअहली भी मुअत्तल हो जाएगी और पार्टी का चेयरमैन भी दोबारा बरकरार हो जाएंगे। वो तो जेल में इनके लिए खौफ है, अगर जेल से बाहर आ गया तो इनकी कांपे टांगने लगेंगी, खसूसन मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों की, क्योंकि इमरान खान और इनकी जमात इलेक्शन से आउट होने की साजिश की जा रही है, और इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि ना इमरान खान और ना ही इमरान खान का उम्मीदवार कोई सियासी मैदान में आए। इससे बड़े जमहूरियत दुश्मनी कोई नहीं हो सकती, जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी को इलेक्शन से अलग करने के लिए ताकत का बेजा और नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो भी बहुत अहम है। इमरान खान ने जेल में भी इलेक्शन में कामयाबी की हिकमत अमली बना ली है, और आने वाले इलेक्शन में वकला, खवातीन और पीटीआई की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान को जेल में नहायत अहम जराए से, जिम्मेदार जराए से, यकीन से कहता हूं,
نہ غیر انسانی فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک سیسا پلائی دیوار ہے۔ عمران خان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی مبینہ طور پہ سلوک کیا جا رہا ہے، سختیاں کی جا رہی ہیں، لیکن حیرت اور تعجب کی بات ہے جیل ذرائع کے مطابق وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور انہوں نے کہا میرا جینا مرنا عوام کے لیے ہے، جو سختی کی جا سکتی ہے وہ جیل میں مبینہ طور پہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ہر سختی پہ مسکرا کے کہتے ہیں میں عوام کی جدوجہد کے لیے آیا ہوں، جدوجہد کرتا رہوں گا۔ دوسری طرف ناظرین، الیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ آج گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کو الیکشن کی پڑی ہے، دوسری طرف ریاست تباہ ہو رہی ہے۔ ریاست تباہ کرنے والے تو اقتدار کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، یا اقتدار پس پردہ ان کی ہے، مسلم لیگ نون کی ہے۔ مولانا صاحب پورا کے پی کے آپ کے پاس ہے، آپ کا قریبی عزیز گورنر ہے، کے پی میں آپ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ ریاست بچائیں خدا کے لیے، سیاست تو ہوتی رہے گی، اصل ہے کہ عوامی نمائندوں کو نہ روکیں۔ الیکشن کی مخالف قوتیں آنے والے دنوں میں مزید متحرک ہوں گی اور پی ٹی آئی کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوگا۔ دوسری طرف بڑھتی ہوئی دہشت گرد کی وارداتیں بھی تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ان حالات میں نواز شریف کی وطن واپسی بھی مشکوک ہو سکتی ہے، حالانکہ انہیں ہر قسم کی گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آج روزانہ مسلم لیگ نون کے درجنوں لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں جسے میڈیا دکھاتے ہیں، اور نہیں دکھانا تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو نہیں دکھانا۔ تم قتل کرو کہ کرامات کرو، کمال ہے بھائی۔ خیر ناظرین، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کارکن بھرپور الیکشن کی تیاری کریں، لیکن الیکشن ہونے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کارکن جا کے گھر گھر مہم چلائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ پورا کرے گی۔ انہوں نے کہا صرف ایک ہی جماعت ہے جو الیکشن چاہتی ہے، لیکن الیکشن ہونے نہیں۔ بلاول بھٹو ناظرین، یہاں تک بلاول بھٹو نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی نون لیگ کی تیاری نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون کو سنا ہے، ان کے مطابق شکوہ ہے یا خبر ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور کو اجتماعات میں عوام کے نہ آنے کی خبریں بلاول بھٹو کی مل گئی کہ ناکام ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ کے تو خلاف ایک مقدمہ درج نہیں ہوا، نہ ہونا بھی نہیں چاہیے جھوٹا۔ آپ کے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ کلیئر ہے، آپ کیوں لیول پلینگ کریں؟ سندھ میں آپ الیکشن مہم چلا رہے ہیں، پنجاب میں آتے ہیں، آپ کا صوبہ کے پی میں جائے۔ صرف تحریک انصاف کے خلاف جو نہیں ہو رہا اس پہ بھی آواز اٹھائیں۔ یہ ادھورا سچ مناسب نہیں ہے، جبکہ نون لیگ اقتدار سے باہر رہ کے اپنے 16 ماہ جیسے شہباز شریف وزیر اعظم سے ویسے ہی اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ میں بہت ساری بیماریاں ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اور ان سمیت تمام بیماروں کو صحت دے۔ 4 سال سے بیرون ملک رہنے والے پاکستان نہیں آتے، ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق دیگر کئی ممالک میں جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف کہتے ہیں ایک طرف حکومتی سازش، ایک طرف اللہ کا کرم۔ تحریک انصاف کے خلاف ہر سازش ناکام ہوتی جاتی ہے اور عوام میں ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر طاقت کا استعمال تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن عوام میں مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی لیے الیکشن فرار ہے۔ عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد صورتحال جو جنم لے رہی ہے، اس سے پی ٹی آئی کی حمایت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ ایک شخص کو آپ غائب کرتے ہیں مہینہ 2 مہینے، عدالتوں میں قانونی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ اچانک ایک ٹاک شو میں آ جاتا ہے۔ صداقت عباسی کا انٹرویو ریکارڈ کرنے کا باوجود نشر نہ ہونے پر صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ اس ملک میں خوف کے پہرے ہیں۔ میرے خیال میں صداقت عباسی اور عثمان ڈار پہ پی ٹی آئی کو تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نماز روزہ فرض ہے تو جان بچانی بھی فرض ہے۔ وہ نہ جانے کون کون سے مطالب انہوں نے سہے، یہ سب پی ٹی آئی میں عمران خان کے مطابق واپس آ جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف صداقت عباسی کا انٹرویو نشر نہ ہونے پر اس نئی صورتحال کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو بظاہر کہیں روپوش ہے، یعنی کہ قانون کے شکنجے میں ظلم کا شکار نہ ہو، نجائز گرفتار نہ ہو
اور گرفتاری سے بچنے کے لیے سامنے نہیں آ رہے لیکن تحریک انصاف کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ویڈیو بیان جاری کرنا شروع کر دیا ہے جن کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ گئی ہے. ان ویڈیو بیان میں کہا گیا ہے، انہوں نے قرآن پاک پڑھ کے حلفاً کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے انہیں کبھی بھی تشدد پر نہیں اکسایا، اداروں کے خلاف نفرت نہیں کی، اور نہ ہی کبھی پارلیمنٹ سمیت کسی بھی سرکاری مقام کو یا عام شہریوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، نہ ہی اس کا اشارہ دیا ہے. انہوں نے ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرنے کا اپنی پارٹی کے رہنما اور کارکنوں کو ہدایت دی ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو قرآن پاک پر یہ ختمی بیان ہے بغیر خوف اور لالچ کے آزاد حیثیت سے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی پریس کانفرنس یا جھوٹا ویڈیو بیان یا کسی انٹرویو میں آتے ہیں تو وہ اس کو رضاکارانہ نہ بیان سمجھا جائے بلکہ وہ بیان کسی جبر کے تحت ہوگا. اس سے زیادہ اور ثبوت اب عوام کے سامنے کہیں نہیں آ سکتے. عوام ساری حقیقت جان چکی ہے. مسلم لیگ نون کا کہہ رہا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو ترقی لے کر آئیں گے. 3 دفعہ پہلے دفعہ وزیر اعظم رہے، بھائی ان کا 16 ماہ وزیر اعظم رہا، اسحاق ڈار ارسطو ان کے رہے، تو ترقی ساتھ لے کر کیوں گئے تھے؟ 81 سے آپ وزیر بنے، 85 میں وزیر اعلیٰ بنے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، لیکن آپ کے پرسنل اثاثوں میں کروڑ ارباں گنا اضافہ ہوا اور غریب سے تر ہو گیا. بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں، لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہے، اور آپ 4 سال لندن کے قیمتی ترین رہائشی ایریے میں رہ کر ترقی کا سفر کیسے لاؤ گے؟ ترقی تو اس وقت ہوگی جب وطن کے لیے جیو گے، وطن کے لیے مرو گے. یہاں علاج بھی یہاں ہوگا، سیاستدانوں کا، بیوروکریسی کا، بچے بھی یہیں پڑھیں گے، کاروبار بھی یہی ہوگا، جینا مرنا پاکستان کے لیے ہوگا. پاکستان سے باہر رہ کے ترقی کے دعوے دیوانے کا خواب ہے، اور دیوانے کا خواب پورا نہیں ہوتا. ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں، عمران خان کے خواب مختلف ذرائع کے مطابق جیل میں نامناسب رویہ میں تیزی کر دی گئی ہے، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، 1 انچ بھی اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.